ایک سرخی چور نے گھر کا صفایا کر دیا، ایک سرخی چور نے گھر کا صفایا کر دیا، گھر جو اپنا تھا اس سے بالکل پرایا کر دیا، گھر جو اپنا تھا اس سے بالکل پرایا کر دیا، گھر کے کپڑے روپیہ پیسہ و طلائی زیورات، لے گیا ہے چور یہ سامان باوقت واردات، لے گیا ہے یہ سامان چور باوقت واردات۔ یہ جو فرمایا کہ غائب ہو گئے ہیں زیورات، اس کا یہ مطلب ہوا کہ چوروں میں ہیں کچھ بیغامات، اس کا یہ مطلب ہوا کہ چوروں میں ہیں کچھ بیغامات، ہے جو اس سامان میں مجموعہ کوئی اشعار کا، ہے جو اس سامان میں مجموعہ کوئی اشعار کا، اس سے کچھ اندازہ ہوگا چور کے معیار کا، اس سے کچھ اندازہ ہوگا چور کے معیار کا۔ عزیزو سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مسلم لیگ کے صدر آپ کہہ لیں یا پارٹی کے سربراہ کہہ لیں، میاں محمد نواز شریف آج 4 سال بعد پاکستان آیا، اور پاکستان کیا کرنے آیا کہ وہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے آیا ہے۔ بقول مسلم لیگ نون نے جو نیا نعرہ دیا ہے کہ پاک سرزمین سے یقین تک، یعنی وہ اب پاکستان کو ایک نئے سرے سے دوبارہ پاکستان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، نواز شریف کی آمد ہو گئی پاکستان، مینار پاکستان میں جلسہ بھی ہو چکا ہے، آپ سبھی نے دیکھا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں نواز شریف کی تقریر بھی آپ نے سن لی ہوگی یقیناً۔ تو وہی پرانا چورن جو 70 سالوں سے ملک پاکستان میں بیچا جا رہا ہے، وہی چورن ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے پیش کیا گیا، وہی الفاظ دہرائے گئے۔ لیکن اس مرتبہ میاں صاحب کی تقریر میں جو میں نے ایک نئی چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جس طرح ہمارے ٹائیگر صاحب عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں اسلامی ٹچ دیا کرتے تھے نا، اس مرتبہ میاں صاحب نے بھی خان صاحب سے کچھ سیکھ ہی لیا، آخرکار اسلامی ٹچ دو گے تو یہ قوم آپ کے قابو میں آئے گی۔ تو اس مرتبہ میاں صاحب نے بھی کافی اسلامی ٹچ دیا اپنی تقریر میں، اور پھر وہی پرانے دعوے کرتے رہے، پرانی باتیں کہ جی ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے جناب میٹرو بنائی، ہم نے جناب پلیں بنائی، ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ ارے بھائی تم نے نہیں کرا، تمہارے باپ نے کرنا تھا۔ تم نے جو پچھلے 70 سالوں سے ملک پاکستان کو لوٹا، اس کے خزانے کو لوٹا، تو کیا اتنا کام اگر تم نے کیا، تم نے اس قوم پر احسان کیا؟ ابھی تم تو اس قوم کے خادم تھے، تم تو اس ملک کے خادم تھے، یہ تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم کرتے اس کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم جو بھی کام کرو گے پاکستان میں تو اس کے بدولت تم جناب عوام کو گمراہ کرو گے، اور یہ کہو گے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا۔ تم نے یہ تو بتا دیا کہ تم نے میٹرو بنائے، تم نے پل بنائے، تم نے جناب بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے پچھلے 70 سال سے ملک پاکستان کے ساتھ جو غداریاں کی ہیں، جو ملک پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ تم کیوں نہیں بتا رہے؟ آج تم چلے آئے 4 سالوں کے بعد اس قوم کی تقدیر کو بدلنے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ جب تمہاری اپنی بیگم کلثوم صاحبہ فوت ہوئی، تمہیں یہ گوارا تک نہ ہوا کہ تم پاکستان آؤ، اس کی تدفین کرو، اس کا جنازہ پڑھو، لیکن آج اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر تم پاکستان آ گئے ہو، اور نعرہ کیا لے کر آئے ہو کہ تم نے اس قوم کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ میں اس جاہل قوم سے مخاطب ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا، اپنی بیگم کے جنازے پر نہیں آیا، تو آج یہ اپنی اقتدار کی خاطر پاکستان میں آ گیا، کیا یہ تمہاری تقدیر کو بدلے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا۔ یہ صرف ملک پاکستان کے خزانے کو لوٹنے آئے ہیں، پچھلے 70 سالوں سے جیسے کیے جا رہے ہیں ویسے اب ایک مرتبہ پھر ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ڈاکو چور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر اس کو ملک سے بھگا دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے عدالتوں سے اس کو مفرور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب ایک وقت آتا ہے جن کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی تھی ان کے ساتھ آپ کے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے،
اور آپ کو کوئی ادر آپشن نظر نہیں آتا تو آپ ایک مرتبہ پھر ان چوروں کو ہیرو بنا کر قوم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ کب تک آپ یوں قوم کو گمراہ کرتے رہو گے ان چوروں کے نام پر؟ آج میں مسلم لیگ نون سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہی رونا روتے رہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، معیشت تباہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی پچھلے 3-4 دنوں سے جب سے نواز شریف نے آنا تھا، پچھلے 3-4 دن بلکہ ایک ہفتہ لگانے، آپ نے اربوں روپے لگا دیے پروموشن پر، آپ نے اربوں روپے لگا دیے، یہ پورے پاکستان میں بینر لگائے ہیں، آپ نے اربوں روپے لگا دیے ہیں عمران اس کی تیاریوں پر، جلسے کی تیاریوں پر، نواز شریف کے آنے پر آپ نے اربوں روپے لگا دیے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جب قوم کی باری آتی ہے، قوم کی خدمت کی باری آتی ہے، ریلیف کی باری آتی ہے تو تم رونا دھونا شروع کر دیتے ہو. تم یا تو IMF کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہو یا عوام کے اوپر ٹیکس جو ہے نا بھاری ٹیکس لگا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن آج ہمارے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے کہ تم نے اتنے بڑے پروگرام کر لیے، اتنے انتظامات کر لیے، جلسے میں لاکھوں لوگ آئے تھے، یقیناً لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو 2000 کسی کو 5000 دے کر آپ لائے ہو، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے کہ عوام ویسے آئے. وہ چند جو ٹٹو حضرات ہوں گے وہ تو آئے ہوں گے، ظاہری بات ہے انہوں نے تو آنا ہی تھا. لیکن آج افسوس میاں صاحب پر نہیں ہے. میاں صاحب اس میں میاں صاحب آپ کی غلطی نہیں ہے. اس میں افسوس اگر کسی کو کرنی پڑے گی مجھے تو وہ اپنی قوم پر ہے، پاکستانی قوم پر مجھے افسوس کرنی پڑے گی کہ یار تم لوگوں نے پچھلے 70 سالوں سے ان چوروں کو نہیں پہچانا. پچھلے 70 سالوں سے وہ تمہارے اس ملک کو کھائے جا رہے ہیں، لوٹ کر کھائے جا رہے ہیں. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ملک سے 4 سال لندن میں بیٹھا رہے اور لندن میں جناب عیاشیاں کرتا رہے؟ تو اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے پسینے کی کمائی ہے، آپ کے اور میرے جیب سے نکالے گئے پیسے ہیں یہ، جسے میاں صاحب پچھلے 4 سال عیاشی کرتے رہے لندن میں بیٹھ کر. اور آج میاں صاحب آئے ہیں جناب تو وہ کہہ رہے کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے. تو عزیز دوستوں مختصر یہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، بڑی ایڈوکیٹ ML اس کا نام ہے، اس طرح کچھ نام ہے. اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بڑا خوبصورت سا جملہ لکھا تھا. اس نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں سے جو لندن کے ڈاکٹر میاں صاحب کا علاج کر رہے تھے وہ ان کا علاج نہ کر سکے، لیکن یہاں پر حافظ جی کی جو حکیمی دوائی ہے اس سے میاں صاحب کے علاج کا پتہ چل گیا، میاں صاحب کا علاج یہاں پر ممکن ہو گیا. تو میرے عزیز ہم وطنوں، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. یقیناً یہ تو ڈیل ہوئی ہوئے گی، ایسے تھوڑے میاں صاحب آتے، یہی ڈیل ہوئی ہوگی کہ بھائی اگلی حکومت ہم آپ کو دیں گے. تو ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی تقدیر پر رو ہی سکتے اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو غیرت مند جرت مند حکمران عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.